یہ سب سے زیادہ معزز، سب سے اعلیٰ علم ہے۔ اللہ کی ذات سب سے عظیم، سب سے برتر ہے، اس لیے اس کی ذات کا علم حاصل کرنا سب سے اعلیٰ علم ہے۔ اس سے بڑا یا اس کے برابر کوئی دوسرا علم ہے ہی نہیں۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو یہی علم ایک انسان کو بہتر سے بہتر انسان بناتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی جتنی معرفت حاصل کرے گا، جتنا اللہ کو پہچانے گا، اتنا زیادہ اس کی شریعت کی پابندی کرنے والا، اتنا اس کی توحید میں مضبوط اور استقامت والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ زندگی کو صحیح طریقے سے جینے والا ہوگا۔ میں آج کے اس خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام اور اس کی صفت سے متعلق اس کا کیا اثر ہم پر پڑنا چاہیے اور آج ہماری اس کی کیا ضرورت ہے، اشارہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے العظیم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ محترم حضرین، اس دنیا میں ہم اپنے زندگی کے مقصد کو اور اس کو حاصل کرنے کو سامنے رکھیں تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز، سب سے مفید بات یہ ہو سکتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق، مالک، اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے، اسے پہچانے اس کی صفات کے ذریعے سے، اس کے اسما کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اور اس کے عظمت و جلال کو بہت واضح انداز میں بار بار، آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ آیت کے ابتدا میں، آخر میں، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے متعلق کچھ نہ کچھ بات ملے گی، مضمون کے اعتبار سے اگر غور کریں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم ہر بات میں، ہر کام میں جب اپنے کسی بھی زندگی کے معاملے کو انجام دیں، قدم اٹھائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ بعض سلف نے کہا کہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ بہت سے ایسے مسکین محروم لوگ ہیں کہ دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا، امام سفیان وغیرہ سے منقول ہے، لوگوں نے پوچھا کہ وہ لذیذ نعمت کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے پہچاننا، اس کا انس اور اس کی قربت حاصل کرنا۔ یہ سب سے زیادہ معزز، سب سے اعلیٰ علم ہے۔ اللہ کی ذات سب سے عظیم، سب سے برتر ہے، اس لیے اس کی ذات کا علم حاصل کرنا سب سے اعلیٰ علم ہے۔ اس سے بڑا یا اس کے برابر کوئی دوسرا علم ہے ہی نہیں۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو یہی علم ایک انسان کو بہتر سے بہتر انسان بناتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی جتنی معرفت حاصل کرے گا، جتنا اللہ کو پہچانے گا، اتنا زیادہ اس کی شریعت کی پابندی کرنے والا، اتنا اس کی توحید میں مضبوط اور استقامت والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ زندگی کو صحیح طریقے سے جینے والا ہوگا۔ بہت محدود وقت ہوتا ہے، میں آج کے اس خطبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام اور اس کی صفت سے متعلق اس کا کیا اثر ہم پر پڑنا چاہیے اور آج ہماری اس کی کیا ضرورت ہے، اشارہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے العظیم، اور اس سے قریب مترادف ایک ہے الکبیر، اور ایک نام ہے المتکبر۔ میں عظیم پر گفتگو کروں گا۔ الکبیر مانے بڑا، سب سے بڑا، اور اسی کا ذکر ہم نمازوں میں کرتے ہیں، رکوع سجود میں، اذان میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اور اللہ بڑا ہے، اس میں اللہ عظیم ہے کا معنی شامل ہے، اور اس میں اور زائد معنی بھی ہے، دونوں اپنے اپنے معنی میں مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور ہم نے کہا عظیم مطلب عظمت والا۔ اللہ کی صفت ہے یہ عظمت اور کبریائی، بڑائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما ادخلتہ ناری، کہ جو شخص عظمت، کبریائی، بڑائی میری چادر ہے، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، کبریائی، بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے،
इन दोनों में से कोई शख्स अगर मुझसे निजा करेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा, अल्लाह के सामने खड़ा करेगा अपने आप को, कोई भी फिरौन हो, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, मैं अल्लाह की नहीं मानता, अपनी चलाऊंगा, तो जो मुझसे निजा करेगा मैं अपनी जहन्नम में डाल दूंगा, बाद रिवायतों में कि उसे जरूर अजाब दूंगा। तो अजमत अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत है। हाँ, और उसकी अजमत का क्या मतलब क्या है कि वो बड़े वकार वाला है। अजमत हम तर्जुमा करते हैं उर्दू में, अजीम का लफ्ज या अजमत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ा, इज्जत वाला, बड़ाई वाला, किबरियाई वाला, वो जात जिसका जलाल हो, अजमत, किबरियाई हो, बड़ाई हो, हाँ, जिसको लोग सबसे बड़ा समझे, वो अजीम है। अब अल्लाह तबारक व तआला अल अजीम है, यानी हम अल्लाह तबारक व तआला को सबसे बड़ा माने। अजमत के लिए बहुत सी चीजें होनी चाहिए। अल्लाह कैसे अजीम है? हर एतबार से अजीम है। अल्लाह अपनी कुदरत में सबसे आला, अपने इल्म में सबसे अजीम, सबसे बढ़कर, तमाम उयूब से पाक होने में सबसे बढ़कर है। कायनात की कोई हस्ती अल्लाह के अलावा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई कमी ना हो, चाहे वो अंबिया हो, सालेहीन हो, फरिश्ते हो, ये हो वो, कोई भी मुकम्मल नहीं है सिवाय अल्लाह के। इस एतबार से आप गौर करें, अल्लाह अपनी रज़ाकियत में कमाल रखता है। जितनी खूबियां हैं, इल्म है, रज़ाकियत है, कुदरत है, हिकमत है, हर एतबार से अजीम है, कोई कमी उसमें नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला की अजमत के कुछ पहलू मैं एक आध दो तीन मिसाल कुरान से दूं। अभी मैंने एक आयत पढ़ी सूरह ज़ुमर की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि उन लोगों ने अल्लाह की वैसी कद्र नहीं की जैसी कि कद्र करनी चाहिए थी। दूसरा तर्जुमा करें कि उन लोगों ने अल्लाह की वैसी ताजीम, वैसी इज्जत, वैसा वकार और तौकीर नहीं की जैसे अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई का हक था। हाँ, अल्लाह की जैसी। किन लोगों ने? मुशरिकीन ने। किन लोगों ने? जो अल्लाह की बात को नहीं मानते, वो जो अल्लाह ताला के रसूलों की भेजे हुए बातों को अहमियत नहीं देते, छोटा समझते हैं। हमारा अपने भी बहुत सारे मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन शरीयत की बातों को अहमियत नहीं देते। अल्लाह की ताजीम का शायद मैं बयान ना कर पाऊं, अब कम है, कि अल्लाह की ताजीम का कई पहलू है कि अल्लाह को जब हम बड़ा और अजीम मानते हैं तो उसकी शरीयत को अजीम मानेंगे, उसकी जो है अहकामात को, दीन को, किसी को गैर अहम नहीं समझेंगे। छोटे गुनाह, बाद उलमा ने कहा कि किसी ने कहा कि छोटा गुनाह कर रहा हूं, तो उलमा ने कहा कि आप ये मत देखो कि गुनाह छोटा है, आप ये देखो कि जिसकी नाफरमानी कर रहे हो वो कितना बड़ा है, वो अजीम है। आप अगर छोटे से छोटा गुनाह कर रहे हो तो गुनाह की हैसियत से वो छोटा नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की आप मुखालफत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की अजमत, किबरियाई आपके दिल में कम है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला के शायर और शरीयत की किसी बात को एक मोमिन बंदा, मोमिना खातून गैर अहम, गैर जरूरी नहीं समझ सकती कि अरे पर्दा जरूरी है क्या, दाढ़ी जरूरी है क्या, फला चीज करे तो नहीं चलेगा, नहीं करे तो नहीं चलेगा क्या, अल्लाह रसूल ने कहा है तो हम क्यों ये सोचते हैं कि चल जाएगा। एक मोमिन को सोचा कि क्यों, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम भी किसी न किसी दर्जे में इस फरमान के जिम्न में आएंगे, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कदर हमने पहचानी नहीं। वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, अल्लाह की अजमत का तो ये हाल है कि जमीन पूरी की पूरी दुनिया अल्लाह की मुट्ठी में होगी कयामत के दिन। ये कुरान है, सूरह ज़ुमर। पूरी दुनिया अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मत्वियातुन बियमीनी, और जो सातों आसमान है ये अल्लाह के दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अलग अलग। एक यहूदी आलिम ने भी अल्लाह के रसूल से आके कहा कि हमारे इल्म में ये बात है, नबुवतों के जरिए जो मिला तौरात वगैरह से, कि कयामत के दिन, हाँ, आसमान अल्लाह की एक उंगली पे होगा, जमीन अल्लाह की उंगली पे होगी, मिट्टी एक, क्या कहते हैं, हवा, समंदर एक उंगली पे होंगे। इस तरह पांचों उंगलियों का बयान किया। और बुखारी मुस्लिम की एक हदीस में है कि अल्लाह ताला के दाहिने हाथ में जमीन मुट्ठी में खींचेगा और दाहिने हाथ में अल्लाह ताला सातों आसमानों को लपेटेगा और कहेगा अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह। ऐना मुलुकुल अर्ज़, जमीन के बादशाह कहाँ है? ऐनल जबाबिरा, जुल्म और जबर करने वाले लोग कहाँ हैं? आज सिर्फ मेरा कानून चलेगा, मेरा फैसला होगा। मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह की अजमत ये है। अब इस आयत पर मैं सिर्फ इशारा करूं, आप जितने सुनने वाले जाके ये आयत देखें और इस पर गौर करें। दुनिया में हम कितनी चीजें देखते हैं, समंदर देखते हैं, कितना बड़ा हमको लगता है, कितना अजीम है, हर तरफ पानी ही पानी दूर तक। पहाड़ों के सिलसिलों को देखते हैं, कितना बड़ा। लेकिन अब पहाड़ों और समुंदरों और पूरी जमीन को देखिए
تو آپ سورج کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ سورج اتنے لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. کتنا بڑا ہے سورج؟ سورج سے بڑے ہماری کہکشاں میں کئی ایسے سیارے ہیں، ہاں ستارے ہیں جو کہتے ہیں کہ 6 کروڑ سورج اس میں رکھے جا سکتے ہیں. اتنا بڑا سیارہ ہے انٹارس بیٹل گیس. اور ویسے کتنے ہیں اس فضا میں، کائنات میں نہیں معلوم، ماہرین فلکیات گن بھی نہیں پائے. پھر اس کے بعد یہ کائنات اتنی وسیع، تو آسمان کے اندر یہ ساری چیزیں، آسمان کتنا بڑا ہے، یہ مخلوق کتنی عظیم. تو ان عظیم چیزوں کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم، چلانے والا کتنا عظیم. غور کرتے جائیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو آسمان ہیں، اگر ان آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی میں ڈالا جائے، 7 آسمانوں کو، تو ایسا ہوگا کہ ایک بڑی ڈھال میں 7 انگوٹھی پھینکی گئی ہے. بڑی ڈھال ہے اور 7 انگوٹھی ہے. کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں 7 آسمان انگوٹھی کی طرف ہوں. اور کرسی کو جو اللہ جس عرش پر مستوی ہے، کرسی کو اگر اس عرش میں رکھا جائے تو ایسے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پھینک دی گئی. کتنا بڑا ہے عرش، سب سے بڑی مخلوق عرش عظیم. رب العرش العظیم جب کہتے ہیں تو آپ یہ تصور لائیے کتنا زبردست. اور کرسی کتنی بڑی ہے. ابھی آیت الکرسی کے آخر میں کا حصہ میں نے پڑھا شروع میں، وسع کرسی السماوات والارض. اس کی کرسی ایسی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے. وہ کرسی عرش میں ڈالی جائے تو ایک میدان میں انگوٹھی کے برابر. اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اور ان لوگوں کی یہ قرآن، آسمان اور زمین، ان کی حفاظت، ان کو سنبھالنا، ان کو تھامنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے کہ چلو تھک گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کر پا رہا ہو، اس کو فرشتوں کی، دوسرے معاون مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کی عظمت کا یہ بھی ایک پہلو ہے. میں اکٹھا کئی چیزیں جوڑ رہا ہوں اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اب آسمان اور زمین اتنے بڑے ہیں، اور ان آسمانوں کو رب العالمین قیامت کے دن اپنے داہنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. یہ ہے اللہ کی عظمت. مخلوق میں کسی کی ایسی کوئی شان، ایسی کوئی بڑائی کا کچھ نشان ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر یہ مشرکین کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرح ان بزرگوں کو، قبر والوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، آسمان و زمین کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں؟ یہ سب تو مخلوق ہے، محکوم ہے، مجبور ہے اللہ کے سامنے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے سارے لوگوں، تم سب اللہ کے فقیر، سب کی ضرورت پوری کر رہا ہے. ہم ایک شہر کو کھانا نہیں کھلا سکتے. اللہ پوری کائنات کے انسانوں کو نہیں، جینوں کو بھی، پرندوں کو بھی، چرندوں کو بھی، کیڑے مکوڑوں کو بھی، سمندر میں کسی حصے میں کوئی جانور ہو، مچھلی ہو، سب کو روزی دے رہا ہے. کیسی عظمت ہے اس کی رزاقیت میں. اللہ تعالیٰ کی عظیم عظمت کا ایک پہلو یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے. سورہ آیت الکرسی میں ہی اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. میں آگے پیچھے کا چھوڑ کے ایک ٹکڑا بیان کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر لے؟ دنیا میں آپ کسی کی سفارش بادشاہ کے پاس، مینیجر کے پاس، مالک کے پاس کرنے کے لیے اجازت نہیں مانگتے. اس کا مطلب ہے یہ جو سوال ہے یہ استفہام انکاری کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر منہ کھولے. آپ حدیث شفاعت پڑھیے، قرآن کے اور بیان پڑھیے سورہ نبا میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن، قیامت کے دن، روح یعنی جبرائیل علیہ السلام، والملائکہ اور سارے فرشتے صف لگا کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے. سب کے سب بستہ کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، بولیں گے نہیں، کوئی منہ نہیں کھولے گا. الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جو جس کو رحمان اجازت دے. تصور کیجئے میرے بھائیو، ہمارے ہاں لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے نا. کتنے لوگ بزرگوں باباؤں کے عظمت بیان کرتے ہیں اللہ کی عظمت کو چھوڑ کے. ایک اہل حق نبی کی دعوت میں اور بدعتیوں کی دعوت میں آپ یہ فرق دیکھیں گے کہ نبی اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، کوئی ان کی تعریف کرتا ہے، روک دیتے ہیں. اور یہاں تقریروں کی تقریریں اور دن کے دن چلتے ہیں، فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں ویسے تھے، کہ وہ بچپن میں وضو کیے تو مرنے تک ان کا وضو نہیں ٹوٹا. کرامت کھیلتے تھے، آگ میں ہنستے بولتے کھیلتے بیٹھے رہتے تھے، جب چاہتے تھے کرامت کا اظہار کر دیتے تھے. بکواس ہے یہ سب، جھوٹی باتیں زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کرامت نہیں ہے، لیکن آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اس طرح بیان کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان پاکستان کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کے بزرگوں کی بزرگی اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ ہوا میں اڑتے تھے, پہاڑ پھینک کے مار دیتے تھے, تو ہم ان سے اولاد مانگے, ان سے شفا مانگے, ان سے دولت مانگے, رزق مانگے, یہ دے دیں گے, ہماری مرادیں پوری کر دیں گے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر کوئی بزرگ ہے, کوئی کرامت کا اظہار کرتا ہے, یہاں تک کہ کوئی نبی اگر کسی معجزے کا اظہار کرتا ہے, تو اللہ کی طاقت, قوت, اجازت, مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی طاقت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باذن اللہ کہتے تو اللہ کے حکم سے کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزہ کیا اللہ کے حکم سے کہا. جب ان سے مشرکین نے کہا کہ ہم کو فلاں معجزہ دکھاؤ, تو اللہ کے اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. قرآن میں بہت جگہ ہے, ایک جگہ نہیں ہے. تو اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے پاس. یہ میں بتا رہا تھا کون ہے جو سفارش کرے میدان محشر میں. لوگ حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب لے لے اللہ تعالیٰ. میدان محشر میں بڑی دقت ہے, سورج صبح نیزے پہ پسینے میں ڈوبے ہوئے, بڑی دقت ہے. تو کیا کہیں گے انبیاء کرام؟ نفسی 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 ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصہ ہوا, نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. میں نے فلاں غلطی کی تھی, مجھے ڈر لگ رہا ہے, نفسی نفسی نفسی, میرا نفس, میں اپنے آپ کو بچا لوں, یہی بڑی بات ہے. یہ انبیاء کا خوف ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, لیکن کب؟ فوراً نہیں. لوگ جائیں گے اور سفارش کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جاؤں گا مقام محمود پہ سجدہ کروں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا, تب اللہ مجھے کہے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد سر اٹھائیے, اشفع تشفع سل تعطیٰ, اے محمد سر اٹھائیے, سفارش کیجیے, آپ کی سفارش سنی جائے گی, آپ سوال کیجیے, جواب دیا جائے گا, قبول کیا جائے گا. تو حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے. جب اللہ اجازت دے گا تب کریں گے. اور یہ دھیان رہے, یہ جو قیامت کے دن کے بارے میں تصور اور وسیلے کا ہے نا کہ مطلب بزرگ جو کھینچ کے لے کے جائے گی, نہیں, کوئی کسی کو نہیں لے جائے گا. اللہ اجازت دے گا کہ تم کرو, اور جس کے بارے میں کہے گا کہ ان کے لیے کرو, وہی اسی کے لیے کر سکیں گے. اور جو توحید پر مرا ہے اسی کے لیے اجازت ملے گی. رات کے خطاب میں انشاءاللہ وہ مضمون تھوڑا سا آئے گا. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ صرف اتنا ہی نہیں, قیامت کے دن سورہ سبا میں ایک آیت ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم, اس سے پہلے کا بھی حصہ بہت شاندار زبردست ہے, اللہ کی عظمت بیان کرنے والا, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم. ترجمہ ہوگا کہ جب فرشتوں کے دلوں سے خوف چھٹتا ہے تو وہ کہیں گے کہ رب نے کیا کہا, ہاں تمہارے پروردگار نے کیا کہا. ہاں, تو کہیں گے, حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے بتائیں گے کہ یہ کہا, تو کہیں قال الحق, جو کہا حق ہے. وہ العلی الکبیر, وہ العلی ہے, بلند ہے, سب سے اونچا, الکبیر ہے. ہاں, علی کا بھی معنی اللہ کی عظمت, ہر اعتبار سے اللہ بلند ہے, کبیر ہے. آیت الکرسی میں جو ابھی ہم نے پڑھا اس میں ہے العلی العظیم, وہ علی ہے اور عظیم ہے, عظمتوں والا ہے. یہاں جو مضمون بیان کیا بخاری وغیرہ کی روایت میں اس کی شرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے, وحی کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں ایسا ایسا کہنا اور کرنا چاہتا ہوں, تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ ارادہ کرتا ہے, فرشتے خوف اور دہشت سے اپنے پروں کو فرش پر, جو بھی آسمان کا حصہ ہے اس پر مارتے ہیں, یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک ایک زنجیر کی طرح سلسلہ بن جاتا ہے پروں پہ, اور پھر فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں, آسمان ہلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف وحی کا ارادہ کرتا ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے, پھر دوسرے فرشتوں کو. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بتاتا ہے میرا یہ فیصلہ ہے, میں یہ وحی کرنا چاہتا ہوں. پھر فرشتے جبرائیل سے پوچھتے ہیں 7 آسمان والے, پھر 6 والے, ایسے سارے فرشتے پوچھتے جاتے ہیں. حضرت جبرائیل ان کو بتاتے جاتے ہیں, جیسے ہی سنتے کہتے ہیں جو اللہ نے کہا صحیح کہا, حق کہا. غور کیجئے, فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے, جو کوئی فرشتہ بولے کہ نہیں اس میں چینج کرنا چاہیے, اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا ارادہ نہیں کیا. دنیا کے سارے پیر فقیر اولیاء انبیاء مل کے یہ کہیں کہ نہیں اللہ اپنا یہ فیصلہ چینج کر دے, تو اولاد نہیں دینا چاہتا, میں کہہ رہا ہوں میرا ماننے والا ہے, میرا مرید ہے, دلا دے, اس نے مجھ کو وسیلے کے طور پر بیچ میں ڈالا ہے, تو اپنا فیصلہ چینج کر دے. اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ جو لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں, ایسا سمجھ کر کسی قبر پر, مزار پر بزرگ کو وسیلہ سمجھ کے پکار رہے ہیں, وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے, اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے. کسی بھی قسم کا شرک کوئی بھی کر رہا ہے, ٹھنڈا تعویذ کوئی پہن رہا ہے, جادو ٹونا کوئی کر رہا ہے, کسی سے ڈر رہا ہے, سارے. اب یہ عظمت کا ایک پہلو یہ دیکھیے
اللہ کے قرآن مجید میں دیکھیے آسمان و زمین پیڑ پودوں سب پر غور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. آپ جتنا غور کرتے جائیں گے اور علم حاصل کریں گے, سائنس کا علم حاصل کیجئے, جغرافیہ کا علم حاصل کیجئے, ابھی جو اے آئی اور ان سب چیزوں کا علم حاصل کیجئے, جن علوم کو حاصل کریں گے تو محسوس ہوگا کہ جس پروردگار نے اتنی باریکی سے چیزوں کو بنایا ہے, اتنی حکمتیں رکھی ہیں, ہمیں یہ شعور اور عقل دیا ہے, علم دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے استعمال کر سکیں, ایسا دنیا کو گلوبل ولیج بلکہ گلوبل فیملی بنا سکے. وہ پروردگار جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی, ایسی چیزیں بنا کر ہم کو دی, وہ خود کتنی قدرت والا ہے, حکمت والا ہے, کیسے علم والا ہے, زبردست ہے, کیسا عظیم ہے. غور کیجیے اس کائنات کے آسمان زمین پیڑ پودے ہر زمانے کے, اس زمانے کے لوگ مشاہدہ کرتے تھے وہ ہے, آج ہم تھوڑی تحقیقات دوسرے لائن سے کرتے ہیں, اس پر غور کیجیے. اور پھر اس پہلو پر بھی غور کیجیے, آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ٹیکنالوجی میں جب بڑھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے مالک ہیں, ہم نافذ کریں گے, ہم جو چاہیں ٹیرف سب کو دینا پڑے گا, ہم جو قانون بنائیں گے ماننا پڑے گا, ہماری تہذیب و ثقافت کو دنیا کو اختیار کرنا پڑے گی, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, فوج ہے, ہتھیار ہے, ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک بم سے ہم پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ عظیم ہے, وہ جو چاہتا ہے صرف کن کہنے کی دیر ہے. پہلے قوم عاد قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر وہ کیا کیا گھر بناتے تھے, اپنے گھروں کو قرآن نے ذکر کیا, یعنی حیتون الجبال بیوتا, اپنے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. پھر اس کے بعد قوم شعیب, قوم عاد, فرعون کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں, اس کے نشانات مصر میں احرام مصر کی شکل میں موجود ہیں. آج کے انجینئر کہتے ہیں کہ ہماری آج کی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود ہم ایسا احرام نہیں بنا سکتے. لائن لینتھ اور جس طریقے سے اس میں جو انجینئرنگ کی کاریگری ہے ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. ایسا لگتا ہے کہ انسانوں سے زیادہ جن کی طاقت تھی انہوں نے اسے بنایا ہے. وہ فرعون کتنا بڑا تھا, وہ فرعون الذی کیا ہے ارم ذات العماد. اور فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا, اللہ تعالیٰ نے, میں شارٹ میں کہوں کہ ایسی بڑی بڑی قومیں جو اپنے آپ کو بہت طاقتور, اپنے دور کی بہت ٹیکنالوجی والی سمجھتی تھی, اللہ نے جب فیصلہ کیا تو یکلخ تو انہیں نیست و نابود کر دیا, ختم کر دیا, ان کی ساری طاقت قوت لشکر سب غائب. تو آج کے جو میزائل ہیں, ایٹمی ہتھیار ہیں, ڈرونز ہیں, فلاں جس پر لوگوں کو ناز ہے اور اپنے آپ کو بہت دنیا کا خدا سمجھنے بیٹھ گئے ہیں سمجھ کے, ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کے لیے بھی اللہ کا جب فیصلہ ہوگا تو کن کہنے کی دیر ہوگی. یہ ہے اللہ کی عظمت, وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعظیم کریں. جب بندہ, ہم اور آپ اللہ کو پہچانیں گے, اس کی عظمت کے ان مختلف پہلوؤں کو, میں نے کئی چیز چھوڑ دی, صرف کچھ نمونے بتائے ہیں, اگر اس سے ہمارے سننے والے مرد اور خواتین مائیں بہنیں بھی یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی عظمتوں کی بریائی کو سمجھیں تو بہت ہم کو فائدہ ہوگا. ہماری زندگی کے ہر پہلو پر اس سے اثر پڑے گا, ہم شریعت کے پابند ہوں گے. اس کے کتنے فائدے ہیں آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. علامہ ابن قیم وغیرہ نے لکھا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں, جیسے اللہ اکبر کا میں نے بھی بتایا, اگر آپ غور کریں تو اللہ کا دین, پوری کا پورا دین جو ہے ہمارا دین, وہ اللہ کی تعظیم پر ٹکا ہوا ہے, اللہ کی تعظیم پر ٹکا ہوا ہے. اور کیسے ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے, لغوی معنی ہوتا ہے التذلل والانکسار, عاجزی, ذلت اختیار کرنا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اللہ کے حوالے کر دیں. جب ہم اللہ کو کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے, کب سمجھیں گے, جب یہ مانیں گے کہ اللہ بڑا ہے, اللہ عظیم ہے, ساری عظمتوں کی بریائی کا مالک ہے. تو اللہ کی تعظیم کریں گے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے. یہ دین کی بنیاد ہے. عبادت کی ایک تعریف یہ کی جاتی ہے کہ غایت المحبہ مع غایت الذل, یا غایت الذل مع غایت المحبہ, کہ انتہا درجے کی ذلت, انکساری, عاجزی, انتہا درجے کی محبت کو کے ساتھ. غور کیجیے, ٹائم نہیں ہے اس لیے میں بہت مختصراً سمجھا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت, ماں باپ بھائی بہن, دنیا کی کسی بھی مخلوق سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. یہ توحید کی جڑ, بنیاد, دین کی اصل ہے, عبادت کی بنیاد ہے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں. تو صرف محبت کریں عبادت نہیں ہوگی. کئی لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں, محبت کے ساتھ انتہائی درجے کی انکساری, عاجزی, ذل. محبت کی ضد بغض ہے اور انکساری کی ضد تعظیم ہے. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے, مطلب اللہ کو تعظیم والا سمجھیں گے. تو یہ لا الہ الا اللہ
کا ایک معنی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کوئی معبود جب نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کو معبود مانا مطلب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، مطلب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا رہے ہیں اور اس کو عظیم سمجھ رہے ہیں۔ تو بغیر محبت اور بغیر تعظیم، ان دو عناصر کے بغیر ہم اللہ کے بندے ہو ہی نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ پر پورے اترنے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کو الہ ماننے کے لیے اس کی تعظیم اور محبت دونوں ضروری ہے، اس لیے اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی آ گیا۔ ہاں، اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں عظمت آ گئی، سبحان اللہ رکوع میں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم، ہاں سبحان ربی العظیم، ہاں پاک ہے وہ ذات جو عظیم ہے، عظیم کہہ ہی رہے عظمت والا، ابھی عظمت میں نے ذکر کیا، اور سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور بھی دوسرے کلمات ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے زیادہ پاک ہے، تو اللہ اہل علم نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اس کا مطلب اللہ منزہ ہے، سارے عیب سے پاک ہے، صاف ہے، مطلب اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، عظیم ہے۔ یعنی تسبیح میں بھی تعظیم کا معنی ہے، عظمت کا معنی ہے، عظیم ہونے کا معنی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور حمد کے معنی میں جب ساری تعریف اس کے اندر ہے تو سب سے زیادہ اعلیٰ وہ ہوا، سب سے عظیم وہ ہوا۔ تو جتنے بھی یہ کلمات ہیں نا باقیات الصالحات میں، ہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو باقیات صالحات کہا گیا حدیث میں، ان چاروں معنی میں اللہ کی تعظیم کا مفہوم لازمی طور سے موجود ہے۔ یعنی دین کی یہ ایک جڑ اور بنیاد ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو جب عظیم سمجھیں گے تو حقیقت میں اللہ کے بندے بنیں گے، اور ساری بندے ہونے کی جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی وقت آئے گی۔ تو اس ایک جملے سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنا معنی آ جائے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کریں گے تو اس کے احکام کی تعظیم کریں گے، اس کے دیے ہوئے شعائر کی تعظیم کریں گے۔ سورہ حج میں اللہ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اللہ کے حرمات، جو پابندیاں بنائی ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ پابندی ہے، یہ حدود ہیں، جو اللہ کی ان حرمات کی تعظیم کرے گا، اس کو بڑا سمجھے گا، ہلکا نہیں سمجھے گا۔ یہ داڑھی اللہ کا شعار ہے دین کا، ہاں اس کی تعظیم کرے گا، ہاں خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اللہ کی حرمات کی تعظیم کی جائے، اور اللہ کے حرمات کی تعظیم اگر کی جائے تو بندے کے لیے خیر ہے، ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ ہاں انہیں میں 2-3 آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، شعار کی جمع شاعر، دین کی پہچان، جو شریعت میں شعار میں نے بتایا داڑھی شعار ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں، قربانی کے جانور شعار ہیں، حج کے بہت سارے احکامات کو شعار کہا گیا۔ تو جو شعائر الہی کی تعظیم کرے گا تو یہ دل کے تقوی کا حصہ ہے، یہ دل میں تقوی ہے، اس کا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو اللہ کے اوامر نواہی، تعظیم کا یہ پہلو ہے، علماء نے لکھا پورا دین اس تعظیم پر قائم ہے۔ جب آپ کے اندر، ہمارے اندر یہ تعظیم ہوگی تو ہم اللہ کے دین کی پابندی کریں گے۔ میں نے ابھی مثال دی تھی، ابھی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی بات ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو یہ آرڈر دیا، یہ کام کرنا ہے، آپ اپنے دوست کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو کہے ارے چھوڑو کیا کرنا ہے، نہیں ابا نے کہا ہے۔ اور اگر کسی کے والد دادا نے انتقال کے وقت کوئی کام کہا ہے کہ انہوں نے مرتے مرتے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ کام ضرور کرنا، ہاں انہوں نے مرنے کے وقت کہا تھا مجھے ضرور کرنا ہے، مطلب ان کی اس خواہش یا ان کے مقام کا آپ احترام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی یہ حیثیت ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہیں کرتا ہے، ہاں وہ توجہ نہیں دیتے، کئی مرتبہ آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، میری کوئی ویلو نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرو اور تم کرتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب آپ کی ہماری بات ہم سے نیچے والا، ہماری بیوی، ہمارا بچہ یا کوئی اور نہیں سنتا ہے، ہمارا نوکر ملازم جو ہے اس نے نہیں سنا تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسا ملازم ہے، میں اسے کام بار بار کہہ رہا ہوں مانتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو اللہ کی عظمت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، وقت کی پابندی کرو، والدین کے حقوق کا خیال رکھو، سود مت کھاؤ، کسی کا حق مت مارو، کسی پر ظلم مت کرو، چھوٹے پر زیادتی مت کرو، ہاں کسی کا مال ہڑپو نہیں، فلاں کام مت کرو اور فلاں کام کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، ہم مان ہی نہیں رہے ہیں۔ ہاں ابھی ضمن یہ بات بھی آئے کہ ہم ڈر رہے ہیں لوگوں سے۔ آج ہندوستانی ماحول دیکھیے، دنیا کے عالمی ماحول دیکھیے، اکثر جگہوں پر مسلمان سہمے ہیں، ڈرے ہیں، کہیں بموں کا خطرہ، کہیں ٹیکنالوجی والوں کے منصوبے کا خطرہ۔
مسلمان ترقی کرے ان کو گوارا نہیں ہے، مسلمان پنٹے ان کو گوارا نہیں ہے، مسلمان دعوت دے تبلیغ کرے، دعوت دینے والے ملکوں کو خاص نشانہ بنایا جائے جو دنیا میں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا میں قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمہ کر کے، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، ان مدرسوں مسجدوں کو ختم کیا جائے، قانون بنایا جا رہا ہے کہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے، ان کو فلاں اور فلاں کر دیا جائے۔ مسلمان ڈرا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے بزرگ ایسے فلاں، وہ ان کی یہ غلطی ہے، ہماری یہ غلطی ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو طاقت ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ایمان کی۔ اگر آپ صحیح ایمان والے ہو جائیں، آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اس سے بڑی طاقت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کو عظیم سمجھیں گے، جانیں گے کہ اس کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، کوئی امریکہ کوئی فلاں اور فلاں نہیں چلاتا۔ تو اگر ہم اللہ کو عظیم مانیں گے نا، لوگوں کا ڈر نکل جائے گا دل سے۔ علاج ہے یہ۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کون سا موضوع چھوڑ، یہ موضوع ہمارے لیے سب سے اہم، سب سے مفید ہے اللہ کی عظمت کو اور اللہ کے پہچاننے کا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے تو لوگوں کا ڈر نکل جائے گا۔ اللہ کو پہچانیں گے تو ہم دین پر قائم رہیں گے، کسی کے ڈر سے، کسی لالچ میں کوئی ہم کو دباؤ ڈالتا ہے، ہماری بچیاں، ہمارے فلاں یہ دیکھتے ہیں کہ ارے وہاں بڑی چمک دمک دکھ رہی ہے غیر مسلموں میں، ہمارے یہاں تو پابندی ہے، شدت ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے، ایسا ہے بھائی نہیں۔ اسلام نے عورتوں کو، مسلمانوں کو، ہر ایک شخص کو جو حق دیا ہے، جو انصاف کیا ہے، کائنات کے کسی مذہب اور کسی نظام نے نہیں دیا، نہ دے سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، اور جس کا ایمان ایسا نہ ہو وہ کفر پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر دین، قانون، اصول، ضابطہ، حق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو بات ہاں یہ ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں 1-2 منٹ باقی ہے، اس کے مقابلے میں ہاں ہم دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہوگی تو اس کی شریعت کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی، اس کے احکامات کو ہم مانیں گے، ہاں۔ اور اس کے مقابلے میں شریعت کا استہزاء، مذاق اڑانا، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، چار شادی کا مذاق، یہ اجازت دی ہے، ہاں۔ اگر ہم اللہ کو عظیم سمجھیں گے نا تو یہ مذاق نہیں اڑائے گی، مذاق اڑانے والا کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اس کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کا احترام اس بات پر ابھارے گا کہ ہم اللہ کے رسول کا احترام کریں، اللہ کا حق اللہ کو دیں، رسول کا حق رسول کو دیں، اور جو ہے اسی طریقے سے کسی کے قیام، کسی کی تعریف وغیرہ میں غلو نہ کریں۔ آخری ایک پہلو بہت ہی اہم تھا لیکن وقت نہیں ہے، ہاں وہ اہم 1-2 جملے میں اشارہ کروں، تفصیل کسی مقام پر شرک کے بعد میں انشاءاللہ شام میں اس کو تھوڑا سا پیش کر دیں گے۔ وہ یہ کہ اللہ کی تعظیم اور عظمت کے معاملے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ 3 طریقے کے ہیں، ایک جو اہل حق ہے، ہاں جو وسط، امت وسط ہے، ایک کچھ ایسے ہیں جو غلو کرتے ہیں، غلو یعنی حد سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی تعظیم کے نام پر کچھ چیزیں اللہ کی ایسی مانتے ہیں جو اللہ نے کہی ہی نہیں ہے، بتائی ہی نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ جیسے مثال ایک جملے میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ہاں قرآن میں جو بیان کیے گئے، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس طرح اللہ نے بتایا، رسول نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، ایمان رکھا، ویسے ہمارے یہاں لوگ نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، تو اللہ کو کہتے ہیں ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ ہاں ہندوستان، پاکستان میں اہل تصوف میں ابن عربی کے ماننے والے ڈاکٹر اسرار اور یہ لوگ اس کے قائل ہیں، یہ اللہ کی تعظیم کے نام پر اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے کہا وہ نہیں مان رہے ہیں، اپنے دماغ سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اس کی تعویل کرنا، اس میں تحریف کرنا، اللہ ایسا نہیں ایسا ہے، اللہ کے بارے میں ایسے بہت سے عقیدے رکھنا۔ جتنے شرک کرنے والے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کو گالی دے رہے ہیں کہ اللہ تو اولاد نہیں دے رہا ہے، ہم فلاں بابا سے لے لیں گے۔ ایک پہلو یہ ہے جو غلو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے نام پہ کہ اللہ سے کیسے مانگے، ہم تو گنہگار ہیں۔ یہ جو وہ قبروں پہ جاتے ہیں ان کا ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تو، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اللہ سے کیسے مانے، فلاں بزرگوں کو، بابا کو بیچ میں ڈالتے ہیں۔ کیا اللہ گنہگاروں کے نہیں سنتا؟ اللہ نے کہا ادعونی استجب، میں مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تو کہا کہ نیک لوگ صرف مانگے، برے لوگ نہ مانگے۔ ایک پہلو یہ، ٹائم نہیں ہے اس لیے دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، غلو کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق رسولوں کو، بزرگوں کو، اولیاء کو دے دیتے ہیں کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے، فلاں نور مجسم ہے، مخلوق کو کہتے ہیں، ہاں وہ ہم کو اولاد دے سکتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی فلاں خوبی ہے، وہ بھی اللہ کی طرح وہ قبر میں ہے لیکن ہم کہیں سے بھی پکارتے سن لیتے ہیں، حضرت علی، شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں اور فلاں، وہ ہم کو کتنا بھی گناہ ہو جنت میں کھینچ کے لے کے چلے جائیں گے، اللہ کا فیصلہ چاہے جہنم کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کر رہے ہیں، تعظیم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی شریعت میں جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم کو نہ مان کر
बुजुर्गों की और फलां की इमाम की बात को मानते हैं, बिदतों को मानते हैं, वो भी अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह को अजीम नहीं मान रहे हैं कि अल्लाह ने तो ये शरीयत दी, हम ये मानते हैं, ये बिदत को मानते हैं। हाँ, इस तरीके से आप अगर गौर करें तो अल्लाह की ताजीम का एक फायदा जो बहुत जरूरी है, ये एक बहुत जरूरी और अहम फायदा है कि हमारे दिल में अल्लाह का डर होगा। अल्लाह अजीम है तो उसकी हैबत, उसका खौफ हमारे दिल में होगा। छुप कर भी हम मोबाइल पर गंदी चीजें नहीं देखेंगे, जिना का मौका मिला जिना नहीं करेंगे, चोरी कर सकते हैं नहीं करेंगे, क्यों? अल्लाह का डर है दिल में। आज इसी डर की जरूरत है। बहुत अहम पहलू, इस पे पूरी तकरीर होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला का डर, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से रजा, ये इबादत के 3 अरकान हैं। इसके बगैर कोई इंसान अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए, अपनी औरतों को, अपने बच्चों को दीन पर कायम रखने के लिए बचपन से अल्लाह की ताजीम और अल्लाह के डर का सबक पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, हुकूमतें, कि लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं है, किसी कानून से इस्लाह नहीं होती है, हर तरफ जुर्म गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतना बड़ा स्कैंडल और गबन करते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका इलाज क्या है? हुकूमतें, वजीर बेईमानियां कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, जमीन जंगल को पर कब्जा कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, गरीबों के हक को चूस रहे हैं। ये कैसे सुधरेगा? जमीन पर कब्जा करने के लिए, फलस्तीन को पर कब्जा करने के लिए, तो मुसलमान कमजोरों पर कब्जा करने के लिए ताकत का, कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े इदारों का। ये सारी चीजें दिमाग में रखिए तो इसका इलाज भी यह है कि उनके दिल में अल्लाह की का डर पैदा होगा। जब दिल में डर होगा तो कानून का एहतराम होगा। आप कितना भी कानून बना ले, इस्लाह नहीं हो सकती जब तक दिल में जवाबदेही का डर नहीं होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक के बारे में हम कहते हैं खलीफा बनने के बाद रातों में गश्त करते थे। हाँ, रात में गश्त करते थे, क्यों? अल्लाह का डर था, जवाबदेही का एहसास। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने अस्मा व सिफात के जरिए से उसकी मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके असर से हमें सही मुसलमान, मोमिन और एक मतलूब जैसा अल्लाह चाहता है वैसा बंदा बनने की तौफीक दे। उसकी बरकत से दुनिया में भी हमें कामयाब बनाए, आखिरत में भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल तौफीक़ वल हिकमति इन्नहु तआला जवादुन करीमुन वदूद। إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور